السلام علیکم دوستو، ہماری زندگی میں مختلف وقتوں میں مختلف لوگ مختلف روپ میں آتے ہیں. کوئی دوست بن کر تو کوئی دشمن بن کر، کوئی مخالف بن کر تو کوئی موافق بن کر، کوئی اجنبی بن کر تو کوئی اپنا بن کر. کچھ شروع میں برے ہوتے ہیں، بعد میں اچھے بن جاتے ہیں. کچھ شروع میں اچھے ہوتے ہیں مگر بعد میں خراب ہو جاتے ہیں. کچھ ہمیشہ اچھے تو کچھ ہمیشہ برے. کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہی پریشان کرنے کے لیے ہیں. بعض دفعہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں کہ ہماری اچھی بھلی زندگی کو تھوڑی خوشیاں دے کر بہت ساری تکلیفیں دے جاتے ہیں. ان سب میں زیادہ دکھ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اچانک برے ہو جاتے ہیں اور اچانک تعلق توڑ دیتے ہیں، اور ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ ہم سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں بعض دفعہ الگ ہونا پڑتا ہے. اور ایسے لوگ ہماری زندگی میں نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک لمبے عرصے تک نارمل نہیں ہو پاتے. تو ایسی صورتحال میں ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ایسے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہی کیوں ہیں جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، اور ہماری زبان سے اکثر یہ جملہ نکلتا ہے کہ ہم ملے ہی کیوں تھے جب ہمیں نہیں تھا ملنا. میرے عزیزو، ایسے لوگوں کے ملنے اور بچھڑنے کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہماری محدود عقل اور کم علمی کی وجہ سے بعض دفعہ ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی. ایسے لوگ ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں کہ God does not give you the people you want. He gives you the people you need to help you, to hurt you, to love you, to leave you, and to make you the person you were meant to be. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لوگ نہیں دیتے جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ لوگ دیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہماری مدد کریں، جو ہمیں دکھ دیں، جو ہمیں پیار دیں، جو ہمیں چھوڑ جائیں، تاکہ ہمیں ایسا انسان بنائیں جیسا ہمیں بننا چاہیے. جی ہاں دوستو، ہم ایک دوسرے سے اس لیے ملتے اور بچھڑتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ سکھا سکیں اور ایک دوسرے سے کچھ سیکھ سکیں. ملنا بھی سیکھنے کا حصہ ہے اور بچھڑنا بھی سیکھنے کا حصہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچھڑنا کیسے سیکھنے کا حصہ ہے؟ بچھڑنا اس لیے سیکھنے کا حصہ ہے کہ ہمیں جذباتی طور پر مضبوط بننا سکھا سکے، تاکہ ہمارے اندر جذباتی پختگی آ جائے، تاکہ ہم آگے زندگی کے مختلف منزلوں کی جانب کامیابی کے ساتھ سفر کر سکیں. کیونکہ اگر ہم جذباتی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اور جذباتی پختگی تب آتی ہے جب ہم زندگی میں جذبات کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اور دل کی لاکھ خواہشوں کے باوجود دماغ کی بات مانتے ہیں. یہ جذباتی پختگی ہماری مستقبل کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ جذباتی پختگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح کسی کو کھو کر بھی اپنے آپ کو پا سکتے ہیں. یہ جذباتی پختگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح ایک شخص سے دل کی بازی ہار کر بھی اپنی زندگی کی بازی جیت سکتے ہیں. یہ جذباتی پختگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح سنگ مرمر پر چوٹیں اس لیے نہیں لگائی جاتی کہ اس کو توڑ کر پھینک دیا جائے، بلکہ وہ چوٹیں اس لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ اس کو تراش کر اور زیادہ نکھارا جا سکے اور زیادہ خوبصورت بنایا جا سکے. ہمارے دل پر بھی چوٹیں اس لیے لگائی گئی کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ تراش کر اور خوبصورت بنا سکیں. یہ جذباتی پختگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لوہے کو اس لیے نہیں پگھلایا جاتا کہ اس کو پانی کی طرح بہہ جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے، بلکہ لوہے کو اس لیے پگھلایا جاتا ہے تاکہ اس کو نئے سانچے میں ڈھالا جا سکے. اس لیے ہمارے جذبات کو بھی پگھلایا گیا تاکہ اس سے ہماری شخصیت کا نیا سانچہ بنایا جا سکے. یہ جذباتی پختگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سونے کو آگ پر راکھ کا ڈھیر بننے کے لیے جلایا اور تپایا نہیں جاتا، بلکہ ان کو آگ پر اس لیے گرم کیا جاتا ہے تاکہ ان میں سے کھرا اور کھوٹا الگ کیا جا سکے. اس لیے ہمیں بھی جدائی کی آگ میں جلایا جاتا ہے تاکہ ہماری شخصیت میں جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے ہمیں کھرا سونے جیسا بنایا جا سکے. یہ جذباتی پختگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انڈا اندر سے اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ زندگی ختم ہو جائے، بلکہ اندر سے اس لیے ٹوٹتا ہے کہ نئی زندگی چوزے کی شکل میں جنم لے سکے. اس لیے ہمیں بھی اندر سے اس لیے توڑا گیا کہ ہماری بھی نئی شخصیت بن سکے، تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ پرانی شخصیت کی خامیاں ہماری کامیابی میں رکاوٹ بن رہی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہماری شخصیت کی تکمیل کے لیے. سوال یہ ہے کہ جذباتی پختگی حاصل کرنے کے لیے صرف اس انسان سے جدائی کے ذریعے ہی کیوں؟ کسی اور وجہ سے بھی تو جذباتی پختگی حاصل کی جا سکتی ہے. جواب یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جذباتی پختگی کسی بھی طریقے سے سیکھی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں اصل تو سبق ہی ہوتا ہے، ذریعہ نہیں.
اس لیے سبق کسی بھی ذریعے سے مل جائے تو ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ سبق فلاں ذریعے سے ہی لوں گا، کسی اور ذریعے سے نہیں، کیونکہ ذریعہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ سبق مقصود ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بھی نظر سبق پر ہی رکھنی چاہیے، جہاں سے ملے، جس سے ملے، نہ کہ ذریعے پر. پھر اس بات پر بھی تو غور کریں کہ جذباتی پختگی کا سبق ہمیں کون سے لوگوں سے زیادہ ملے گا. ایسے شخص سے جس سے ہماری جذباتی وابستگی بہت زیادہ ہو، ہماری خوشیاں اور خواب اس سے وابستہ ہوں، جس پر ہمیں اندھا اعتماد ہو، جس سے جدائی ہمیں موت کے برابر لگتی ہو، جس کے بغیر ایک پل بھی ہمارے لیے رہنا مشکل ہو. یا پھر کسی ایسے شخص سے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی ناراضگی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس شخص کے ہونے یا نہ ہونے اور ناراضگی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسا شخص اگر ہمیں چھوڑ جائے تو ہمارے جذبات میں کوئی طوفان نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہمیں دکھ ہوگا، اور نہ ہی ہمیں بے چینی ہوگی. تو پھر ایسے شخص کے بچھڑنے سے ہمیں جذباتی پختگی کیسے مل سکتی ہے؟ ظاہر ہے ہمیں جذباتی پختگی ایسے ہی شخص سے ملے گی جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہو، جو ہمیں بہت زیادہ عزیز ہو. ایسا شخص اگر ہمیں اچانک چھوڑ کر چلا جائے، ہمارا اعتماد توڑ دے اور ہم سے تعلق ختم کر دے، تو پھر ہمیں اس وقت میں زیادہ ہمت کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو سنبھالنے میں. ایسے وقت میں دنیا باوجود اپنی وسعت کے ہمیں تنگ محسوس ہونے لگتی ہے، ہم محفل میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگتے ہیں. ایسے وقت میں ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے ایسے معاملات میں ہماری جذباتی پختگی بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے. اس لیے اب یہ بات صاف ہو گئی کہ ہمیں جذباتی پختگی اس انسان سے جدائی کے ذریعے ہی کیوں حاصل ہوتی ہے. میرے عزیزو، اس لیے زندگی میں ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہر آدمی سے اور ہر رشتہ دار سے ہمیں صرف پیسہ یا علم یا محبت یا تعریف نہیں لینا ہوتی، بلکہ ہمیں کسی سے صبر کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے، کسی سے مثبت سوچ کی، کسی سے برداشت کرنے کی خوبی، تو کسی سے نظر انداز کرنے کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے. اس لیے ان ساری خوبیوں کو نکھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ، ایسے رشتہ دار ہماری زندگی میں بھیج دیتے ہیں. کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے تاکہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے یا ہمیں اپنا دفاع کرنا سکھا دے. کوئی ہم پر طنز کرتا ہے تاکہ ہمیں نظر انداز کرنے والا بنا دے یا ہمیں اپنی کمزوری دور کرنا سکھا دے. کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تاکہ ہمیں غرور اور تکبر نہ پیدا ہو. کوئی ہم پر مسلسل تنقید کرتا رہتا ہے تاکہ ہم مسلسل محنت اور اچھا بننے کی کوشش کرتے رہیں. کوئی ہمیں اپنا بنا کر چھوڑ جاتا ہے تاکہ ہم جذباتی طور پر پختہ بن سکیں اور زندگی کے فیصلے جذبات کے بجائے حقائق کی بنیاد پر کرنا سیکھ سکیں، اور زندگی کے فیصلے دل کی خواہشوں کے بجائے دل اور دماغ کی رضامندی کے ساتھ کرنا سیکھیں. اس لیے ہماری زندگی میں آنے والے ہر شخص کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور ہم ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو. یہ سارے لوگ اور رشتہ دار دراصل قدرت کی طرف سے اس لیے ہماری زندگی میں آتے ہیں تاکہ ہماری شخصیت کی تکمیل ہو سکے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ بجائے قدرت کی یہ حکمت سمجھنے کے اور اس سے سبق سیکھنے کے، اپنی کم علمی اور محدود سوچ کی وجہ سے انہی لوگوں کو اپنی ناکامی، بربادی اور تباہی کا ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بجائے اس وقتی ٹھوکر، جذباتی ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. اس کا مطلب ہمارا تعلق لوگوں سے ہماری ضرورت، تربیت اور سیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر بعض دفعہ ایسے لوگوں سے ہم خود الگ ہو جاتے ہیں یا پھر الگ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی ہم سے الگ ہو جائے یا تعلق توڑ دے تو اس پر دل برداشتہ ہونے کے بجائے یہ سوچنے، دیکھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں کہ اس سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے، اور ہماری شخصیت کی کیا تعمیر ہو سکتی ہے، اور ہماری جذباتی پختگی میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے چھوڑنے والا ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتا ہو کہ ہم دوسروں کا سہارا ڈھونڈنے کے بجائے خود اپنا سہارا بننے والے بن جائیں. ہم دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں. ہم دوسروں سے امید رکھنے کے بجائے خود اپنے آپ سے امید رکھنے والے بن جائیں. ہم دوسروں سے توقعات رکھنے کے بجائے خود ہمت کر کے اپنی توقعات پر پورا اترنے والے بن جائیں. ہم اپنی خوشیوں کی چابی دوسروں کو دینے کے بجائے اپنی خوشیوں کی چابی اپنے پاس رکھنے والے بن جائیں. اگر آپ نے ان واقعات سے یہ سبق سیکھ کر اس پر عمل کر لیا تو یقین مانیے آپ اس ناکامی سے بھی کامیابی حاصل کر لیں گے، اور آپ اس کو کھو کر بھی اپنے آپ کو پا لیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ دل سے دعا دیں گے کہ اللہ ان کو خوش رکھے کہ اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا نہ کرتے تو شاید آپ اپنی زندگی میں اتنی بڑی کامیابی تک نہ پہنچ پاتے. دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. If you like it, then don't forget to like my channel and subscribe it. آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔